بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 429 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے لے کر 35 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہاں سے الحمدللہ ہم اپنا 23واں سپارہ بھی شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس فکرے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ استدلال کا شاہکار ہے اور دوسرے حصے میں حکمت تبلیغ کا کمال دکھایا گیا ہے۔ پہلے حصے میں وہ کہتا ہے کہ خالق کی بندگی کرنا تو سراسر عقل و فطرت کا تقاضا ہے، سراسر لاجک ہے، اس میں کوئی 2+2=5 والی بات تو ہے نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ نامعقول بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ آدمی ان کی بندگی کرے جنہوں نے اسے پیدا نہیں کیا، نہ یہ کہ وہ اس کا بندہ بن کرے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ تو بالکل عین فطرت والی بات ہے۔ دوسرے حصے میں وہ اپنی قوم کے لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ مرنا آخر تم کو بھی ہے، ہمیشہ کی زندگی تمہارے پاس نہیں ہے، اسی خدا کی طرف تم نے بھی لوٹ کر جانا ہے جس کی بندگی اختیار کرنے پہ آج تمہیں اعتراض ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ اس سے منہ موڑ کر تم کس بھلائی کی توقع کر سکتے ہو۔ اتخذوا من دونہ آلہۃ ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ ترجمہ، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی نہ وہ خدا کے ایسے چہیتے ہیں جن کو تم پوچھتے ہو یا جن کے بارے میں تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں بھی ان کی عبادت کروں، نہ وہ خدا کے ایسے چہیتے ہیں کہ میں صریح جرم کروں اور وہ محض ان کی سفارش پر مجھے معاف کر دے، اور نہ ان کے اندر اتنا زور ہے کہ خدا مجھے سزا دینا چاہے اور وہ اپنے بل بوتے پر مجھے چھڑا لے جائیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین۔ ترجمہ، اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ جانتے ہوئے بھی اگر میں ان کو معبود مانوں تو میں انتہائی گمراہ ہوں۔ تو یہ ساری باتیں کتنی خوبصورت طریقے سے اس بندے نے بحث کی ہے، ماشاءاللہ۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ ترجمہ، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ تفسیر میں آتا ہے اس فکرے میں پھر حکمت تبلیغ کا ایک لطیف نقطہ پوشیدہ ہے، یہ کہہ کر اس شخص نے ان لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ جس رب پر میں ایمان لایا ہوں وہ محض میرا ہی رب نہیں بلکہ تمہارا رب بھی ہے۔ کتنی خوبصورت طریقے سے جب تمہارے رب پہ مان لیا، یعنی کہ وہ میں کو صرف میرا رب علیحدہ نہیں ہے، اسی رب نے تمہیں بھی پیدا کیا، وہ تمہارا بھی رب ہے، تو میں تمہارے رب پہ مان لیا ہوں، وہ محض میرا ہی رب نہیں بلکہ تمہارا رب بھی ہے۔ اس پر ایمان لا کر میں نے غلطی نہیں کی ہے بلکہ اس پر ایمان نہ لا کر تم ہی غلطی کر رہے ہو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ ترجمہ، آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اس شخص سے کہہ دیا کہ داخل ہو جا جنت میں، مارتے ہوئے نا اس کو کہا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ تفسیر میں آتا ہے اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جا جنت میں، اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی شہادت نصیب ہوتے ہی اس شخص کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ جو ہی کہ وہ موت کے دروازے سے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچا، فرشتے اس کے استقبال کو موجود تھے اور انہوں نے اسے خوشخبری دے دی کہ فردوس بریں اس کی منتظر ہے۔ اس فکرے کی تعبیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسی وقت اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہاں زندہ ہے، رزق پا رہا ہے، اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ بات ملائکہ نے اس سے بشارت کے طور پر کہی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بعد جب تمام اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوگا۔ اگلی آیت بہت خوبصورت ہے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ترجمہ، میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔
تفسیر میں آتا ہے یہ اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا ایک نمونہ ہے. جن لوگوں نے اسے ابھی بھی قتل کیا تھا ان کے خلاف کوئی غصہ اور جذبہ انتقام اس کے دل میں نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ان کے حق میں بد دعا کرتا. اس کے بجائے وہ اب بھی ان کی خیر خواہی کیے جا رہا تھا. مرنے کے بعد اس کے دل میں اگر کوئی تمنا پیدا ہوئی تو وہ بس یہ تھی کہ کاش میری قوم میرے اس انجام نیک سے باخبر ہو جائے اور میری زندگی سے نہیں تو میری موت ہی سے سبق لے لیں اور راہ راست اختیار کر لیں. وہ شریف انسان اپنے قاتلوں کے لیے بھی جہنم نہیں چاہتا تھا بلکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ایمان لا کر جنت کے مستحق بنے. اسی کی تعریف کرتے ہوئے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی. اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو درپردہ اس حقیقت پر متنبہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان بھی اسی طرح تمہارے سچے خیر خواہ ہیں جس طرح وہ مرد مومن اپنی قوم کا خیر خواہ تھا. یہ لوگ تمہاری تمام ایذا رسانیوں کے باوجود تمہارے خلاف کوئی ذاتی اناد اور کوئی جذبہ انتقام نہیں رکھتے. ان کو دشمنی تم سے نہیں بلکہ تمہاری گمراہی سے ہے. یہ تم سے صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ, اس کے سوا ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہ آیت بھی من جملہ ان آیات کی ہے جن سے حیات برزخ کا صریح ثبوت ملتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا زمانہ خالص عدم اور کامل نیستی کا زمانہ نہیں ہے جیسا کہ بعض کامل لوگ گمان کرتے ہیں, بلکہ اس زمانے میں جسم کے بغیر روح زندہ رہتی ہے, کلام کرتی اور کلام سنتی ہے, جذبات و احساسات رکھتی ہے, خوشی اور غم محسوس کرتی ہے اور اہل دنیا کے ساتھ بھی اس کی دلچسپیاں باقی رہتی ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو مرنے کے بعد اس مرد مومن کو جنت کی بشارت کیسے دی جاتی اور وہ اپنی قوم کے لیے یہ تمنا کیسے کرتا کہ کاش وہ اس کے انجام نیک سے باخبر ہو جائے. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ترجمہ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. ترجمہ بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی پاور ہے. ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. تفسیر میں آتا ہے ان الفاظ میں ایک لطیف طنز ہے. اپنی طاقت پر ان کا گھمنڈ اور دین حق کے خلاف ان کا جوش و خروش گویا ایک شعلہ جوالا تھا جس کے متعلق اپنے زوم میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان تینوں انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھسم کر ڈالے گا. لیکن اس شعلے کی بساط اس سے زیادہ کچھ نہ نکلی کہ خدا کے عذاب کی ایک ہی چوٹ نے اس کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ترجمہ افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. ترجمہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. تفسیر میں آتا ہے یعنی ایسے مٹے کہ ان کا کہیں نام و نشان تک باقی نہ رہا. جو گرا پھر نہ اٹھا. دنیا میں آج کوئی ان کا نام لیوا تک نہیں. ان کی تہذیب اور ان کے تمدن ہی کا نہیں, ان کی نسلوں کا بھی خاتمہ ہو گیا. اب یہ اسی واقعے سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بستی کا نام بتانا جو ہے نا وہ مناسب نہیں سمجھا کہ اتنے وہ گئے گزرے تھے. تو کیا مطلب ان کے انسان کی کیا اوقات. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. ترجمہ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. ترجمہ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے, ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. تفسیر میں آتا ہے کہ پچھلے 2 رکوعوں میں کفار مکہ کو انکار و تکذیب اور مخالفت حق کے اس رویے پر ملامت کی گئی تھی جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کر رکھا تھا. اب تقریر کا رخ اس بنیادی نزاع کی طرف پھرتا ہے جو ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کشمکش کی اصل وجہ تھی, یعنی توحید و آخرت کا عقیدہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے اور کفار ماننے سے انکار کر رہے تھے. اس سلسلے میں پے در پے چند دلائل دے کر لوگوں کو دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے کہ دیکھو کائنات کے یہ آثار جو اعلانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں کیا اس حقیقت کی صاف صاف نشاندہی نہیں کرتے جسے یہ نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے.
پھر آیا کہ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. تفسیر میں آتا ہے یعنی اس امر کی نشانی کہ توحید ہی حق ہے اور شرک سراسر بے بنیاد ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. ترجمہ: ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. ترجمہ: تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تفسیر میں آتا ہے اس فکرے کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ یہ کھائیں اس کے پھل اور وہ چیزیں جو ان کے اپنے ہاتھ بناتے ہیں، یعنی وہ مصنوعی غذائیں جو قدرتی پیداوار سے یہ لوگ خود تیار کرتے ہیں، مثلا روٹی، سالن، مربے، اچار، چٹنیاں اور بے شمار دوسری چیزیں. آیت کے آخر میں آیا کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے. تفسیر میں آتا ہے ان مختصر فکروں میں زمین کی رویدگی کو دلیل کے طور پر پیش کیا. آدمی شب و روز اس زمین کی پیداوار کھا رہا ہے، اپنے نزدیک اسے ایک معمولی بات سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ غفلت کا پردہ چاک کر کے نگاہ غور سے دیکھے تو اسے معلوم ہو کہ اس فرش خاک سے لہلہاتی کھیتیوں اور سرسبز باغوں کا اگنا اور اس کے اندر چشموں اور نہروں کا رواں ہونا کوئی کھیل نہیں ہے جو آپ سے آپ ہوئے جا رہا ہو، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم حکمت و قدرت اور ربوبیت کار فرما ہے. زمین کی حقیقت پر غور کیجیے. جن مادوں سے یہ مرکب ہے ان کے اندر بجائے خود کسی نشو و نما کی طاقت نہیں ہے. یہ سب مادے فردن فردن بھی اور ہر ترکیب و آمیزش کے بعد بھی بالکل غیر نامی ہیں، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو، اور اس بنا پر ان کے اندر زندگی کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا. نان لیونگ تھنگز ہیں، سوڈیم، پوٹاشیم، کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاشیم، یہ ساری بے جان چیزیں ہیں، ان میں زندگی کا شائبہ تک نہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس بے جان زمین کے اندر سے نباتی زندگی کا ظہور آخر ممکن کیسے ہوا؟ کیسے نکل آیا پودا؟ ایک بیج سے پھوٹ کے کیسے اتنا بڑا درخت بن گیا، اتنا بڑا پودا بن گیا؟ کیسے؟ اس کی تحقیق آپ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ چند بڑے بڑے اسباب ہیں جو اگر پہلے فراہم نہ کر دیے گئے ہوتے تو یہ زندگی سرے سے وجود میں نہ آ سکتی تھی. اولاً زمین کے مخصوص خطوں میں اس کی اوپری سطح پر، یعنی ہم رائزوسفیئر جس کو کہتے ہیں، روٹ زون، جو پہلے 30-35 سینٹی میٹر تک کی جگہ ہے، اوپری سطح پر بہت سے ایسے مادوں کی تہ چڑھائی گئی جو نباتات کی غذا بننے کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں. اور یہ فیکٹ ہے، سب سے جو زرخیز حصہ ہوتا ہے وہ اوپر کا 1 فٹ 1.5 فٹ تک ہی ہوتا ہے، اس سے نیچے کام سخت ہوتا جاتا ہے، وہ زرخیز نہیں ہوتا. اس تہ کو نرم رکھا گیا، نیچے جاتے جائے سختی بڑھتی جاتی ہے تاکہ نباتات کی جڑیں اس میں پھیل کر اپنی غذا چوس سکیں. یہ بڑے بڑے اسباب میں سے پہلا سبب تو یہ ہے. دوسرا، زمین پر مختلف طریقوں سے پانی کی باہم رسانی کا انتظام کیا گیا کہ اس بیج تک کہیں نہ کہیں سے پانی پہنچتا ہے تاکہ غذائی مادے اس میں تحلیل ہو کر اس قابل ہو جائیں کہ نباتات کی جڑیں ان کو جذب کر سکیں. پانی نہیں آئے گا تو وہ جو غذا پڑی ہے وہ اس بیج تک ہی نہیں پہنچ سکتی. جذب ہوگی، بیج نے پانی کی شکل میں جذب کرنی ہے، پانی میں ان اجزاء نے مکس ہونا ہے، ان کا محلول بننا ہے اور پھر اس نے بیج تک پہنچنا ہے یا جڑوں تک پہنچنا ہے. تیسری بات، اوپر کی فضا میں ہوا پیدا کی گئی جو آفات سماوی سے زمین کی حفاظت کرتی ہے. آفات سماوی یعنی جو آسمانوں کی آفتیں ہیں اس سے زمین کی حفاظت کرتی ہے، جو بارش لانے کا ذریعہ بنتی ہے. ہوائیں بارش لے کے آتی ہیں اور اپنے اندر وہ گیسیں بھی رکھتی ہیں جو نباتات کی زندگی اور ان کی نشو و نما کے لیے درکار ہے. چوتھی بات، سورج اور زمین کا تعلق اس طرح قائم کیا گیا کہ نباتات کو مناسب درجہ حرارت اور موزوں موسم مل سکے. ایک اہم بات ہے وہ بتا دیں کہ ایک خاص ٹیمپریچر کا جو لیول ہے، اگر اس ٹیمپریچر میں چینج آتی ہے، جب خطہ چینج ہوتا ہے باقی سب کچھ اسے مل جائے گا. زمین سے وہ ایک پودا ہے، وہ اگر کسی ایک خاص جگہ پہ ہوتا ہے اور اس کو جب ہم کسی دوسری ٹھنڈے علاقے میں لے جائیں، وہاں پہ جا کے لگائیں تو وہاں پہ وہ پھل نہیں لگے گا، اس کو پھول نہیں نکلے گا. وہ کیوں نہیں نکل رہا؟ کیونکہ اس کو جو پھول نکلنے کے ٹائم پہ جو ٹیمپریچر چاہیے، جو درجہ حرارت چاہیے، وہ اس کو وہاں پہ نہیں مل رہا. تو یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ جس چیز کو جہاں پیدا کرنا ہے اس جگہ اس کے مطابق ہی سورج کی، چاند کی، زمین کی گردش کے معاملات کیے
کہ وہاں پہ ٹیمپریچر اس کو ویسا ہی مل سکے. یہ 4 بڑے بڑے اسباب جو بجائے خود بے شمار ضمنی اسباب کا مجموعہ ہیں، جب پیدا کر دیے گئے تب نباتات کا وجود میں آنا ممکن ہوا. پھر یہ سازگار حالات فراہم کرنے کے بعد نباتات پیدا کیے گئے اور ان میں سے ہر ایک کا تخم ایسا بنایا گیا کہ جب اسے مناسب زمین، پانی، ہوا اور موسم میسر آئے تو اس کے اندر نباتاتی زندگی کی حرکت شروع ہو جائے. ورنہ وہ تخم یعنی سیڈ، بیج ڈورمنٹ رہتا ہے، مرا رہتا ہے، وہ نہیں پھوٹتا جب تک اس کو موافق حالات نہیں ملتے. مزید برآں اسی بیج میں یہ انتظام بھی کر دیا کہ ہر نوع کے بیج سے لازماً اسی نوع کا بوٹا، اسی قسم کا بوٹا، اسی قسم کا پودا اپنی تمام موروثی خصوصیات کے ساتھ پیدا ہو. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید کاریگری یہ کی کہ نباتات کی 10، 20 یا 150 نہیں بلکہ بے حد و حساب قسمیں پیدا کی گئیں. آپ گن ہی نہیں سکتے اتنی قسمیں پیدا کی گئی. اور ان کو اس طرح بنایا گیا کہ وہ ان بے شمار اقسام کے حیوانات اور بنی آدم کی غذا، دوا، لباس اور ان گنت دوسری ضرورتوں کو پورا کر سکیں جنہیں نباتات کے بعد زمین پر وجود میں لایا جانے والا تھا. کیا کمال کی بات ہے. اس زمین پہ سب سے زیادہ جو چیز موجود ہے، اس کو کہتے ہی ہم نباتات کو پروڈیوسرز کہتے ہیں، کہ یہ وہ واحد سورس ہے جو تمام قسم کے جانوروں کے لیے، تمام قسم کی مخلوقات کے لیے فوڈ پروڈیوس کرتا ہے، غذا پیدا کرتا ہے. اس لیے اس کا نام ہی پروڈیوسرز رکھا گیا. اس حیرت انگیز انتظام پر جو شخص بھی غور کرے گا وہ اگر ہٹ درمی اور تعصب میں مبتلا نہیں، اگر اس نے پکا دماغ پہ خول نہیں نہ چڑھایا ہوا، سوچے گا سچے دل سے، تو اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی بگ بینگ تھیوری نہیں ہے، یہ کوئی ڈارون کی ایوولوشن تھیوری نہیں ہے، یہ خود نہیں ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کوئی انتہائی حکیم، انتہائی ایبسولوٹ عقل رکھنے والی ذات بیٹھی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا. اس میں صریح طور پر ایک حکیمانہ منصوبہ کام کر رہا ہے جس کے تحت زمین، پانی، ہوا اور موسم کی مناسبتیں، نباتات کے ساتھ اور نباتات کی مناسبتیں حیوانات اور انسانوں کی حاجات کے ساتھ انتہائی نزاکتوں اور باریکیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قائم کی گئی ہیں. کوئی ہوش مند انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسی ہماگیر مناسبتیں محض اتفاقی حادثے کے طور پر قائم ہو سکتی. خود ہی ہو گیا یہ سارا کچھ، کیسے ممکن ہے بھائی؟ پھر یہی انتظام اس بات پر بھی دلیل دیتا ہے کہ یہ بہت سے خداؤں کا کارنامہ نہیں ہو سکتا. اب اتنا یہ کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. آپ دیکھیں نا، ایک پودے کو اگانے کے لیے ہی 4 بڑے بڑے کام ضروری ہیں. ٹھیک ہے، زمین کی تہہ نرم رکھنی ہے، اس میں تمام اجزاء موجود ہوں. نمبر 2 پانی وہاں پہنچے. نمبر 3 اوپر کی فضا میں سے ہوائیں بھی ہوں، اس کی ایسا انتظام ہو کہ اس کی حفاظت بھی ہو جائے. اور چوتھی چیز کہ اس کو ٹیمپریچر وغیرہ کے لیے بھی سورج بھی اسی حساب سے وہاں نکلے، دن کی روشنی کے جو گھنٹے ہیں وہ بھی اس حساب سے ہوں. یہ ساری چیزیں، یہ ساری جو ریسپی ہے، اگر یہ بہت سارے خدا ان چیزوں کے معاملات دیکھ رہے ہوتے تو بھائی یہ حالات ہونے تھے یہاں پہ. ادھر تو انتظامی بیڑا گرک ہو جانا تھا، پھر انسانوں نے بیٹھے ہونا تھا، ان کو کھانے کو کچھ ملنا نہیں تھا. یہ تو ایک ہی ایسے خدا کا انتظام ہے اور ہو سکتا ہے جو زمین، ہوا، پانی، سورج، نباتات، حیوانات اور نوع انسانی سب کا خالق و رب ہے. ان میں سے ہر ایک کے خدا الگ الگ ہوتے تو آخر کیسے تصور کیا جا سکتا کہ ایک ایسا جامع، ہماگیر اور گہری حکیمانہ مناسبتیں رکھنے والا منصوبہ بن جاتا اور لاکھوں کروڑوں برس تک اتنی باقاعدگی کے ساتھ چلتا رہتا. توحید کے حق میں یہ استدلال پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یشکرون، کہ یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ایسے احسان فراموش اور نمک حرام ہے کہ جس خدا نے یہ سب کچھ سر و سامان ان کی زندگی کے لیے فراہم کیا ہے اس کے یہ شکر گزار نہیں ہوتے، شکر ادا نہیں کرتے، اس کی نعمتیں کھا کھا کر دوسروں کے شکریہ ادا کرتے ہیں، دوسروں کے آگے جھکتے ہیں، اس کے آگے نہیں جھکتے. ان جھوٹے معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں جنہوں نے ایک تنکا بھی ان کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ آج ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 35 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور بہت خوبصورت صورت، بہت خوبصورت کلام. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی ہر نعمت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی ہر طرح ہر توفیق کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی تعلیمات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان ڈیپتھ جا کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بدولت ہماری زندگیوں میں
مثبت تبدیلیاں رونما ہوں، ایسی تبدیلیاں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور تمام انسانوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیمار لوگوں کو جو کسی آزمائش میں مشکل میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہمیں بھی تمام لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔